ٹھیک ہے جی شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر صاحب بھی ہمارے سر صاحب موجود ہیں اور سر صاحب کی اجازت سے میں یہ تھوڑے سے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو نالج سیشن ہے جس کا عنوان ہے جہاد اکبر. جہاد اکبر اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ شورا میں بھی یہ پیش ہوا تھا، یہ پروپوزل تھا. بہرحال یہ پھر اسی کو آگے لے کے سر صاحب کی ہدایت کے مطابق اسی لیے اس کو لیا گیا، چنا گیا ہے اس ٹاپک کو. اس میں 4 تقریریں ہوں گی، پریزنٹیشن بھی ہوگی انشاءاللہ، جو کوئی بڑی محنت سے تیار کی گئی ہیں. امید ہے کہ ہم سب کے لیے یہ سود مند ہوں گی. آج کل کے حالات کی وجہ سے فزیکل پروگرامز تو ناممکن ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک متبادل ذریعہ پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس طرح کے پروگرام میں حصہ لے کر بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس کے بعد تو بہرحال یہ تھی چند چیزیں. تو سر صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آپ دعا کے ساتھ یہ پروگرام شروع کروائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت بھی ہے یا دعا کے ساتھ شروع کرنا؟ دعا سر صاحب دعا. آئیں دعا کر لیں. آمین. ہاں ٹھیک ہے. سر صاحب آپ کی اجازت سے میں ابھی دعوت دینا چاہتا ہوں جو ہمارے پہلے مقرر ہیں مربی سفیر احمد صاحب. جی جی ان کا موضوع ہے جہاد اکبر کا مفہوم. تو میں مربی سفیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آئیں اور اپنا مفہوم پیش کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے سب انصار بھائی خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو آن لائن سیشن ہے وہ جہاد کے موضوع پر ہے اور مختلف مقررین اس پر بات کریں گے. مجھے عمومی رنگ میں جہاد کے مفہوم اور جہاد اکبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. یہ بہت دلچسپ مضمون بھی ہے اور اس لحاظ سے بھی اہم مضمون ہے کیونکہ جہاد کے مفہوم کو خاص طور پر مغربی دنیا میں سمجھانا بھی ایک قسم کا ایک نہایت ہی اہم جہاد ہے. میں نے اس بات کا انتخاب کیا کہ میں بنیادی طور پر 4-5 باتیں اپنی پریزنٹیشن میں امید ہے سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. 4-5 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں لغت کے حوالے سے جہاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاد کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ بھی کسی قدر سمجھ آتی ہے کہ غلط فہمیاں کس طرح پیدا ہوتی. پھر دوسری بات جو میں اپنی پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا ہے، اور ایک دائرانہ نظر سے میں کچھ جو مختلف جہاد کی قسموں کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ایک نہایت ہی بنیادی اصول جہاد کے حوالے سے جو خلفائے کرام نے بیان کی ہیں باتیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی قسمیں کیا ہیں اور جہاد اکبر کی تفصیل کیا ہے. تو یہ آغاز میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ شاید اس سے جو مضمون ہے جو آگے بیان ہوگا شاید آپ کو اس سے مدد ملے کہ کیا میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے لغت کو لیتے ہیں. جہاد کا جو لفظ ہے
وہ میں دو جو مستند عربی لغت ہیں اس کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مگر ایک بات جو میں آغاز میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاد کا جو لفظ ہے، اسلام نے اس لفظ کا ایجاد نہیں کیا. عرب لوگ جہاد کا لفظ اسلام سے قبل بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ کن معنوں میں استعمال کیا کرتے تھے؟ دو عربی لغت دو لغت جو ہیں مستند، لسان العرب ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو مصدر ہے جہاد کا، جیم، ہا اور دال، الجہد والجہد، اس کا مطلب ہے الطاقت، یعنی طاقت اس کا مطلب ہے. مگر ایک مطلب یہ بھی ہے الجہد المشقہ، یعنی اردو میں جو لفظ ہم مشقت استعمال کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے. اور اگر یہ کہا جائے جہد الرجل، کہ کسی شخص نے جہاد کیا، فی قضا، کسی بھی عمل میں جہاد کیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے جدہ فی، اس نے اس میں کوشش کی، اس نے محنت کی. تو بنیادی طور پر عربی لغت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد کا مطلب ہرگز یعنی جنگ جو سمجھا جاتا ہے. عموماً اگر لوگوں سے یہاں پوچھیں جہاد کا کیا مطلب ہے، تو پہلی بات وہ یہی کہتے ہیں ہائل اولو، یعنی جنگ مقدس، کوئی جنگ یا قتال ان کے ذہن میں یہ نقشہ آتا ہے. مگر عربوں کے ذہن میں اسلام سے قبل جب یہ لفظ استعمال کرتے تھے، بلکہ اکثر عرب اب بھی، کبھی بھی ان کے ذہن میں جنگ کا مفہوم ہرگز نہیں آیا، بلکہ محنت اور کوشش کا مفہوم ہمیشہ وہ استعمال یعنی ان کے ذہنوں میں آتا تھا. پھر ایک اور عربی لغت ہے تاج العروس. یہ نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ہماری غیر مسلمان بھی ان لغات کا استعمال کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے لٹریچر میں بھی بکثرت ان لغات کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ تفسیر کبیر میں، کیونکہ یہ بہت مستند لغت کی کتابیں ہیں. تو تاج العروس میں بھی وہی باتیں جو لسان العرب میں درج ہیں وہی باتیں ذکر ہیں کہ مشقت اور طاقت. ایک زائد بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے، امام راغب جو ہیں جن کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا، اور وہ یعنی اسلامی دنیا میں اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا صحیح مفہوم ان کو بیان کرنے کی خاص ایک صلاحیت تھی. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے استفراغ الوسع والجہد فیما لا یرتضی، یعنی اپنی وسعت اور کوشش کو انتہا تک پہنچا دینا، کوئی کمی نہیں رہنے دینا. فیما لا یرتضی، جو انسان کا دل نہ چاہے، کوئی ایسا عمل کرنا جو انسان کو بھاری لگتا ہو، بوجھ محسوس کرتا ہو، مگر پھر بھی انسان پوری کوشش، پوری محنت کے ساتھ وہ عمل کرے. یہ آپ کی سلائیڈز آگے نہیں جا رہی، ایک جگہ کھڑی ہیں. اس وقت کون سی سلائیڈ آپ کے سامنے؟ سب سے فرنٹ پہلی سلائیڈ جہاد اکبر، جس پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے. اچھا، نہیں میری تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر اس طرح شیئر کر دیتا ہوں، توجہ ہے بڑی اسکرین کرنے کے. اب نظر آ رہا ہے آپ کو داؤد صاحب؟ اب یہ دوبارہ آ گیا سلائیڈ. ہاں جی اب آ رہا ہے. اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یہ سلائیڈ تھی کہ کیا میں ذکر کروں گا، اور اب عربی لغت کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے. تو امام راغب کا ذکر چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ بنیادی مطلب جہاد کا کیا ہے، انہوں نے 3 قسمیں بھی بیان کی ہیں کہ ظاہری دشمن کے خلاف جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اور یہ قرآن کریم کے اس آیت میں ان تینوں قسموں کو جمع کیا گیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اب جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو لفظ ہے جہاد عمومی جو عرب استعمال کرتے ہیں، مگر ایک اصطلاح ہے اسلام میں، اسلامی جہاد، اور ان دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ جو اسلام مخالف طاقتیں جو پورے زور سے، پوری کوشش کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کے لیے عربی میں ہم جہاد کا لفظ استعمال کریں گے. یعنی اسلام کو پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی
عرب لوگ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر اسے اسلامی جہاد تو نہیں کہیں گے، یہ تو اسلام کے خلاف بات ہے۔ تو اسلامی جہاد اور جہاد میں جو یعنی عام عرب لفظ ہے اس میں ایک فرق ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں ایک مثال ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، مگر اگر مشرکین والدین، مشرک والدین آپ کو یہ حکم دیں، یہ جہاد کریں تمہارے خلاف کہ اللہ تعالیٰ کا شرک کرو، کہ پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جہاد ایک ایسا لفظ ہے جو سب کے لیے ہے، یعنی اس میں جس عمل میں بھی محنت کوشش کی جائے گی اس کے لیے عرب لوگ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے۔ پھر یہ ایک حوالہ، ایک دلچسپ حوالہ مجھے ملا تھا صحابہ کرام کے متعلق، کیونکہ بعض اوقات یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ صحابہ جہاد کا لفظ جو ہے وہ صرف جنگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ ایک حوالہ تاریخ کی ایک کتاب سے ملتا ہے جس میں ایک شخص کچھ یعنی تابعین صحابہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، جنگ کے متعلق پوچھا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو جن صحابہ سے انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا ابدا بنفسک فخذوھا وابدا بنفسک فجاہدھا، یعنی انہوں نے اس کی تصحیح کی اس بچے کی جس نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ اس حوالے سے اور بھی بہت حوالے ہیں، میں نے صرف وقت کی مناسبت سے جو بعض یعنی ایسے حوالے جو کم پیش کیے جاتے ہیں ان کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ بھی جہاد کا لفظ اصلاح کے لیے یا دوسرے مطالب بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ بات غلط ہے کہ صحابہ صرف جہاد کا لفظ جنگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا جو لفظ ہے کن مطالب میں استعمال کیا۔ ایک تو میں نے ذکر کر دیا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایک جہاد کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے مشرکین والدین کے لیے، اور اس سے مراد ہے کوشش کرنا۔ یعنی ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا یہ بیان کیا قرآن کریم۔ دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مجاہدین اور صبر کرنے والے تم میں سے کون سے ہیں۔ تو ادھر مجاہدین اور صابرین کو ایک ہی آیت میں رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جو مجاہد ہے وہ صبر کرنے والا بھی ہے۔ تو جہاد کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صبر بھی بیان کیا ہے۔ پھر درست ہے ایک تیسرا مطلب جو نکلتا ہے اس سے ہمیں ہرگز انکار نہیں کہ جہاد کا مطلب استثنائی صورت میں قتال کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ آیت ہے اور کئی آیات ایسی ملتی ہیں کہ جب مسلمانوں کو دفاعی جنگ کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے شاملین کو مجاہدین قرار دیا ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اور پھر آخری ایک مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا یعنی جو مطلب قرآن کریم میں کس معنوں میں استعمال کیا ہے وہ ہے تبلیغ۔ اس آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی آیت ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ جو کافر جو باتیں کہتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو بلکہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کرو، یعنی تبلیغ کرو، حکمت سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، اچھی بات کرو، اپنا نیک نمونہ پیش کرو۔ تو قرآن کریم کی آیات سے یہ چار مطالب بیان یعنی واضح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوشش کے معنوں میں صبر، دفاعی جنگ جسے قتال بھی کہہ سکتے ہیں، اور تبلیغ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔
اب ایک اور دلچسپ بات اور اس سے کچھ ایک تربیتی نکتہ بھی یعنی ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو جہاد کا حکم نہیں تھا، جب مدینہ میں گئے تو پھر جہاد کا حکم دیا۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں جن میں جہاد کا ذکر ہے، اور مکی آیات کو دیکھیں اور مدنی آیات کو دیکھیں تو کیا مضمون اس سے نکلتا ہے، وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بجائے بہت زیادہ آیات آپ کے سامنے رکھوں، میں نے صرف پوائنٹ وائز جو مضمون ان آیات میں ذکر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مکی آیات میں مثلا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے جہاد کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ جو مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ پھر مشرک والدین کا جہاد اس آیت کریمہ کا ذکر آ گیا، یعنی غیر مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ان کے لیے بھی، ان کے اعمال کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا۔ کافروں کے خلاف جہاد، اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی، اس کا مطلب کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہرگز۔ پھر قرآن کریم کے بھائی اس سے مووی آپ کے روم میں دیکھ رہے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ وہ جو آپ کے روم میں مووی دیکھ مرشد آپ کی طرف آواز بند ہو گئی ہے، ان میوٹ کر دیں، وہ میں نے غلطی سے میوٹ کر لیا شاید۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ویسے یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں، میں اختصار کرتا ہوں۔ نہیں، اصل میں آواز آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کون ان میوٹڈ ہے، تو شاید غلطی سے آپ کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کہاں آواز کہاں جا کے بند ہوئی ہے؟ چلیں 10-15 سیکنڈ پہلے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو اگر ہم مدنی آیات میں آ جائیں تو اس میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو جو مضمون اس میں ملتا ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک کافروں کے خلاف جہاد یعنی قتال کے ذریعے سے، دفاع کے ذریعے سے، اور ایک دلچسپ بات جس سے ہم سب کو ایک یعنی سبق ملتا ہے، ایک جہاد کا ایک عمل ہمیں سکھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 7 آیات ایسی ہیں جو مدنی آیات ہیں اور جن میں جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں اموال اور نفوس کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے، مگر ہر آیت میں ہجرت کا بھی ذکر ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان، مگر اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہاجروا، اور کیونکہ انہوں نے نبی کو قبول کیا تو انہیں ہجرت بھی کرنی پڑی، مگر ہجرت کے بعد جب بہتر حالات ہوئے تو اللہ کو نہیں بھول گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر انہوں نے ہجرت کے بعد بھی انہوں نے جہاد کیا، کس طرح؟ اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنے نفوس کے ذریعے سے، یعنی اپنے وقت اور رضاکار کام کے ذریعے سے۔ ان ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا درجہ رکھتے ہیں؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران ہیں۔ یہ آیت میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم میں سے اکثر میرے خیال سے جو اس سیشن میں شامل ہیں ان کا تعلق میرا بھی اور باقیوں کا بھی پاکستان سے ہے، اور اکثر ہم میں سے سوائے چند ایک کے، مگر اکثر ہم میں سے پاکستان سے یہاں ہجرت کر کے اس لیے آئے ہیں کیونکہ احمدیت کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، الذین آمنوا، اور اس کی وجہ سے وہاجروا، ہمیں ہجرت کرنی پڑی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک تربیتی سبق، ایک یعنی تزکیہ نفس کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہمیں جہاد اب کرنی چاہیے اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنے نفوس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے مدنی آیات میں 7 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ عربی میں 7 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہجرت کرنے کے بعد بالخصوص
انہیں یہ موقع ملے گا کہ اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے سے وہ نبی کی جماعت کی مدد کریں، کیونکہ انہیں اب آزادی حاصل ہے۔ جن کو آزادی حاصل نہیں ہے وہ نسبتاً اتنے مواقع نہیں ملتے، تو اس لیے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی اصلاح نفس یا ایک جہاد کا موقع ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس قرآنی آیت کو بالخصوص، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جتنی بھی 7 آیات ہیں ان میں ہجرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جہاد بالمال اور نفوس کا اس میں ذکر آتا ہے۔ تو یہ تو تفصیل ہوگی کہ قرآن کریم میں کن معنوں میں جہاد کا ذکر ملتا ہے، کیا قسمیں ہیں۔ اب ایک بنیادی اصول جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اور باقی خلفاء نے بھی اس کا ذکر کیا، مگر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے تو اپنی خلافت سے پہلے ایک پورا مضمون اس پہ لکھا ہے، اور یہ آیت کریمہ بیان کی ہے کہ جہاد کی خواہ کوئی بھی قسم ہو، مگر ایک بنیادی اصول جہاد کا اگر اس پر پورا اتریں گے تو پھر باقی چیزیں بھی اسے جہاد کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے اور ہم میں ہو کر جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں ضرور اپنے راستوں کی طرف انہیں ہدایت دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے حضرت امام کشاف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی اس میں بیان کی ہے اور اس کی تائید کی ہے، اس لیے ان کی تفسیر بھی یہاں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاد کی 3 شرطیں ہیں۔ فینا کے لفظ میں 3 چیزیں ہیں۔ فی حقینا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جہاد کرتے ہیں۔ ومن اجلینا، اللہ تعالیٰ نے جو طریق بتایا ہے اس طریق کے مطابق۔ ولی وجہنا خالصا، اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد خواہ کوئی بھی عمل انسان کرے، اگر وہ ان 3 شرائط کو پورا کرتا ہے تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اور حضرت امام کشاف کی تفسیر کا بھی حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ پھر جہاد کہلائے گا۔ اور اس بنیادی اصول کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم کریں گے تو پھر جہاد کے صحیح مفہوم کو ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب میں جہاد کی جو مختلف قسمیں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اگر آپ جہاد کے مضمون پر کوئی سی بھی کتاب اٹھائیں تو آپ کو مختلف، کسی کتاب میں ذکر ہوگا 10 قسمیں ہیں، کسی کتاب میں ذکر ہوگا 3 قسمیں ہیں، کسی کتاب میں ذکر ہوگا 2 قسمیں۔ یہ مختلف انداز ہے جہاد کے مضمون کو بیان کرنے کا۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں، اور قرآن کریم میں بھی کچھ قسموں کا ذکر آ گیا احادیث میں، مثلا میں صرف صحیح بخاری کی چند احادیث کا ذکر کروں گا اور پھر میں وجہ بتاؤں گا کہ کیوں جہاد کی مختلف قسمیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث کتاب الجہاد میں جو پہلی ذکر آئی ہے روایت، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز وقت پر ادا کرنا۔ آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کے بعد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرنا۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی آخر پہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اور پوچھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید مجھے بتاتے معیار۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ہاں جہاد ضرور ہے۔ اس روایت سے بھی ویسے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فتح مکہ تو ہوگی تو جنگ کی تو کوئی ضرورت نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اور نیت جو ہے وہ ضرور ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد جنگ نہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پھر ملتی ہے اس کتاب کے تحت، کتاب الجہاد کے تحت۔
جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے افضل العمل یعنی سب سے بہترین عمل تو جہاد ہے، جس پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، افضل الجہاد حج مبرور، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ سب سے بہترین عمل جہاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دفاع کرنا، مگر سب سے بہترین جہاد حج کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ کی بھی ایک روایت ہے جس میں ذکر الہی کو جہاد قرار دیا، نماز کو جہاد قرار دیا۔ اب یہ کیوں مختلف جواب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے یزکیہم، لوگوں کا ان کے مناسب حال ان کا تزکیہ کرنا، ان کو بہتر انسان بنانا۔ اور تمام دنیا کے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کا معیار ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر جو ہے صرف ایک نسخہ نہیں بتاتا بلکہ ہر مریض کی بیماری کے مطابق ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لغت میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ جہاد کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے میں مشکل ہو وہ کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ سے واقف تھے، ان کی عادات سے، ان کے طور طریق سے، تو جب بھی کوئی یعنی آتا ملاقات کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا عمل ہے، کیونکہ اس میں جو بھی صحابی تھے یا جو ملاقات کے لیے آتے تھے ان کو اس عمل میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی یا کوئی کمزوری ہوگی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توجہ دلائی۔ تو اس لیے ہمیں مختلف قسمیں جہاد کی ملتی ہیں، کہ اس لیے ہر نیک عمل جو ہے وہ جہاد ہے، مگر جو آپ کے لیے جس میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے، جس میں آپ کو محنت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، وہ ہی آپ کے لیے جہاد اکبر کہلائے گا۔ اسی طرح مثلا یہ حدیث بھی سب جانتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی ہے، کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ایک جابر بادشاہ کے سامنے سچ بولنا۔ تو اسی طرح مختلف احادیث ملتی ہیں، مگر ہمیشہ یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بھی عمل صالح کا ہر جگہ ذکر کیا ہے، اور عمل صالح بھی وہی ہے کہ موقع کے مناسب حال عقل استعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ عمل صالح کہلائے گا۔ اب جہاد اکبر کی جو اصطلاح ہے یہ کس طرح ایجاد ہوئی، کب پہلی مرتبہ اس کا استعمال کیا گیا، سب میرے خیال سے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد اکبر کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد النفس، کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اب یہ بہت، اگر ہم غزوہ تبوک کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ 2 سے 3 مہینے سفر کیے شام کی طرف اور پھر آئے، اتنا لمبا سفر، اور اگر ان کی تفصیلات پڑھیں کہ کتنا مشکل سفر تھا، کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور کتنا خوف بھی تھا کہ شام اور رومی حکومت حملہ نہ کر دے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اصغر کہہ رہے ہیں۔ اور جہاد اکبر کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جہاد اکبر کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ پھر اور احادیث صحابہ نے بھی پھر یہ کہنا شروع کر دیا اپنے وقت میں، جو انہوں نے خلافت کے تحت دفاعی جنگیں کرنی پڑی آزادی کے لیے یا ظلم کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ صحابہ نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف اب آئے ہیں، یعنی اپنی نفس کی اصلاح کرنا۔ اب اپنے نفس کی کس طرح اصلاح کی جائے، کیا اس کی تفصیل ہے، وہ تو گویا پورا قرآن آپ کے سامنے رکھنے والی بات ہے۔ تو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ جب مضمون لکھا تو آپ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جہاد اکبر کو ایک پریزنٹیشن یا ایک آرٹیکل میں لکھنا یہ تو محال ہے، مختصر یہ کہ پڑھو قرآن، پھر پڑھو قرآن، پھر پڑھو قرآن، اور اس کے اوامر اور نواہی پر غور کرو، اور پھر
اس کی تعلیم پر عمل کرو، مجاہد نفس بن جاؤ گے۔ ایک آخری بات میں کروں گا، پھر اور بھی انشاءاللہ دوست جہاد کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی غرض کے لیے آئے ہیں، جہاد اکبر کے لیے، یعنی نفس کا جہاد، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں مختلف ذرائع بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کو آسان الفاظ میں ہمیں بیان کیا ہے کہ کن طریقوں سے، کن پریکٹیکل طریقوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایک نہایت ہی یعنی سریع الاثر اور ایک نہایت ہی عام ذریعہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کتب میں بھی بیان کیا، اور حضرت مسیح موعود جو بات بیان کرتے ہیں وہ گویا قرآن اور سنت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بیان کی ہے جس پر ہم سب عمل کر سکتے ہیں اور جہاد اکبر بہتر رنگ میں کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ اپنے یعنی جڑ جاؤ۔ اور اس وقت کا امام کون ہے؟ وہ خلیفہ وقت ہے۔ خلیفہ وقت کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تزکیہ نفس ہوتا جائے گا اور جہاد اکبر ہوتا جائے گا۔ اس سے بہترین طریقہ اور جلدی طریقہ، شارٹ کٹ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اختصار سے چند باتیں تھیں جو میں جہاد اور جہاد اکبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں پہلے سے زیادہ سمجھ میں آئی ہوں گی، یا کم از کم دہرائی ہوگی کہ جہاد کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ مرغ صاحب جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور اتنی محنت سے یہ مضمون تیار کیا اور اتنی اچھی پریزنٹیشن دی ہے، جزاک اللہ، اور اللہ میاں ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکسٹ ہے جی اگلے، میں سر صاحب آپ کی اجازت سے میں جو نیکسٹ اسپیکر ہے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جی پلیز کریں۔ جی جو ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں سر صاحب وہ ہیں سلطان ڈار صاحب ہیں اور ان کا جو مضمون ہے وہ ہے سلطان القلم۔ تو میں دعوت دیتا ہوں سلطان ڈار صاحب کو کہ پلیز آپ تشریف لائیں اور اپنا مضمون بیان کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں نے سن لیا ہے کہ خاکسار کا آج کا عنوان ہے سلطان القلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کی بے شمار علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے وقت اس قدر اموال کے خزانے دنیا میں پیش کیے جائیں گے کہ کوئی انہیں قبول نہ کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں اس حدیث کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، علم اور حکمت کی مانند کوئی مال نہیں، یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پیش گوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آ کر اس مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ مومن کا مال درہم و دینار نہیں بلکہ جواہر، حقائق و معارف اس کا مال ہے۔ یہی مال انبیاء خدا تعالیٰ سے پا کر دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا
اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ تذکرہ صفحہ 333۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف لطیف براہین احمدیہ میں اپنی اسی تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کتاب الولی ذوالفقار علی، ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے، یعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی ہے۔ اور جیسے یہ آپ کی آواز گونج رہی ہے، کسی نے شاید موبائل صاحب آن کیا ہوا ہے۔ ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے، یعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی ہے۔ اور جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے بڑے بڑے خطرناک مارکوں میں نمایاں کار دکھلائے تھے، ایسا ہی یہ بھی دکھلائے گی۔ اور یہ بھی ایک پیش گوئی ہے کہ جو کتاب کی تاثیرات عظیمہ اور برکات عمیمہ پر دلالت کرتی ہے۔ براہین احمدیہ حصہ 4۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذوالفقار علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھی، مگر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اس امام کو دے گا، اس طرح پر کہ اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانے میں ذوالفقار کرتی تھی۔ سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار علی کرم اللہ وجہہ ہے جو پھر ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی۔ یہ پیش گوئی بعین ہی اس عاجز کے اس الہام کا ترجمہ ہے جو اس وقت سے 10 برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے، اور وہ یہ ہے، کتاب الولی ذوالفقار علی، یعنی کتاب اس ولی کی ذوالفقار علی کی ہے۔ یہ اس عاجز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی بنا پر بارہا اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے، چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نشان آسمانی صفحہ 15۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مقام دار الحرب ہے پادریوں کے مقابلے میں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہے۔ جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں، اسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی سر ہے کہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس لیے تقویٰ اختیار کرو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 151۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ زمانہ اشاعت کا زمانہ ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بعض اولیاء کی خبروں میں آتا ہے کہ آپ سلطان القلم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جیسا کام قلم سے نکلتا ہے یا زبان سے نکلتا ہے کہ وہ بھی ریڈیو وغیرہ کے ذریعے قلم کی طرح وسیع ہو گئی ہے، ویسا کام تلوار سے نہیں نکلتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے میں نے ایک واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، وہ ایک کہانی ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی تصدیق ایسے رنگ میں ہوئی ہے کہ اس کی بہترین مثالیں اس زمانے میں ملنے لگ گئی ہیں۔ خطبات محمود جلد اول صفحہ 145۔ پھر ایک جگہ پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے سپرد جو کام ہے اس کے متعلق بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایسی واضح ہے
کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، مگر ابھی تک جماعت میں اس کا احساس پیدا نہیں ہوا، اور وہ ہے تبلیغی جد و جہد۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اشاعت قرار دیا۔ اسلام کی اشاعت اور اظہار علی الادیان کہ آپ ہی کے زمانے میں ہونے کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ پھر آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم رکھا ہے، گویا کام کی دو ہی چیزیں ہیں، یعنی دعوت اور قلم۔ انہی دو سے اسلام کو دوسرے مذاہب پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان اور تحریر دونوں چیزیں آپ کو دی ہیں، اور ان دونوں سے ہی اسلام دوسرے مذاہب پر غالب ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی دو سے آپ کی جماعت نے کام لینا ہے، اور انہی ذرائع سے آپ کی جماعت کو ترقی حاصل ہوگی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ترقی کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ وسیع پیمانے پر تبلیغ کی جائے، اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ وسیع پیمانے پر تبلیغ مبلغوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ نئے جماعت میں شامل ہوں گے ان کو دین سکھانے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رات کو فرشتے آسمان سے اتریں اور ان کو دین سکھا جائیں۔ یہ کام آدمی ہی کر سکتے ہیں، اور آدمیوں نے ہی کرنا ہے۔ پس جہاں تبلیغ کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے، وہاں نئے داخل ہونے والوں کو دین سکھانے کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص پورے طور پر کسی مذہب کو سیکھ کر اسے اختیار نہیں کیا کرتا۔ خطبات محمود جلد 26 صفحہ 3-4۔ تالیف و تصنیف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شورا کے موقع پر بیان فرمایا، تالیف و تصنیف کا محکمہ سب سے اہم ہے، لیکن صدر انجمن میں یہی محکمہ سب سے کمزور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ تصنیف ہی ہے۔ ایک تبلیغی جماعت جس کا کام ہی دوسروں کو حق کی طرف بلانا ہو، تالیف و تصنیف کی اہمیت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطان القلم قرار دیا ہے۔ اس خدائی اعزاز میں ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی بادشاہ بغیر رعایا کے بھی ہوتا ہے؟ سلطان القلم کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت میں کثرت سے اہل قلم ہوں جو اپنی تصانیف کے ذریعے عملاً اس بات کا اعلان کرتے رہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سلطان القلم ہیں۔ اس خدائی اعزاز میں ایک بہت بڑا اشارہ تھا جسے جماعت کے افراد نے نہیں سمجھا۔ وہ اشارہ یہ تھا کہ مسیح محمدی کی جماعت کو تصنیف کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس ضمن میں حضور نے جماعت کے اہل علم طبقہ کو بالعموم اور پروفیسر صاحبان و علماء سلسلہ کو بالخصوص تالیف و تصنیف سے متعلق اس سکیم پر عمل پیرا ہونے کی ایک بار پھر تلقین فرمائی، جو حضور نے 1949 کے سالانہ جلسہ منعقدہ ربوہ میں نہایت تفصیل سے بیان کی تھی۔ اس سکیم کو عملی جامہ پہنانے میں اب تک جو غفلت برتی گئی ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، جب تک جماعت اس طرف توجہ نہیں کرے گی اس وقت تک حقیقی اسلام سے متعلق احمدیت کی تعلیم عام نہ ہوگی اور لوگوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ تالیف و تصنیف کے سلسلے میں حضور نے جدید رجحانات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تاثرات کا بھی تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا، ہمیں لکیر کا فقیر نہ بننا چاہیے۔ نئے حالات اور نئے ماحول کے زیر اثر جو جدید رجحانات پیدا ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے رسالے اور نئی کتابیں لکھنے سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو سکے گا۔
नीज फरमाया जब तक इन रुझानात का इजाला नहीं किया जाएगा लोग हकीकी इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार ना होंगे। पहले अहमदियत यानी इस्लाम से ज़हनी मुनासबत पैदा करनी ज़रूरी है, इसके बगैर अकायद की पुरानी बहस कारगर साबित ना हो सकेगी। इसके अलावा हजूर ने अहबाब जमात को अल-फज़ल और दीगर इल्मी रसाइल के लिए छोटे छोटे मज़ामीन की शक्ल में अपने ख्यालात को आम करने की तरफ भी खास तौर पर तवज्जो दिलाई। खुतबात शूरा जिल्द 3 सफ़ा 452। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफातुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ बयान फरमाते हैं, हज़रत मियाँ महमूदुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वल्द मियाँ नूरुद्दीन साहिब ही फरमाते हैं, मेरे दिल में गुजरा कि मैं इल्म दीन से नावाकिफ हूँ और मौलवी लोग मुझे तंग करेंगे, मैं क्या करूँ, और पूछने से भी शर्म कर रहा था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से या किसी और से भी पूछने से शर्म थी। जो आप यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बगैर मेरे पूछे उसका जवाब दिया। कहते हैं कि मेरे सवाल के जब आपके बाएं पहलू पर लेटे हुए थे, मस्जिद मुबारक की छत पर मेहराब में थे और आपका सर जानबे शिमाल था और मैं पीठ के पीछे बैठकर मशरक की तरफ मुंह करके आपको दबा रहा था। पूछने से मुझे शर्म थी, लेकिन बहरहाल मैं बैठा था, दिल में ख्याल आया दबाते हुए। तो कहते हैं लेटे लेटे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ मुंह फरमाया और ऐसे बुलंद लहजे और रोबनाक आवाज से फरमाया कि मैं कांप गया। फरमाया हमारी किताबों को पढ़ने वाला कभी मगलूब नहीं होगा। माखूज अज रजिस्टर रवायात सहाबा गैर मतबूआ जिल्द 7 सफ़ा 49। बस ये खजाना तो आज भी हमारे पास है, इसे हासिल करने की, पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब तो ये बहुत सी किताबें अल्लाह ताला के फजल से मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुकी हैं। खुतबात मसरूर जिल्द 10 हिस्सा 2। गोया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम सुल्तानुल कलम हैं और जो आपकी किताबों को पढ़ेगा और उनका मुतालिया करेगा वो कभी मगलूब नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा गालिब रहेगा। आगे मैं सुल्तानुल कलम का पेश करदा लिटरेचर जो है उसकी तफसील पेश करता हूँ। रूहानी खजाइन। आपने इस्लाम की हकानियत और सदाकत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अजमत के इजहार के लिए 80 से ज़ायद कुतुब तहरीर फरमाई। ये कुतुब उलूम का खजाना है जिनमें कुरान की तफसीर से लेकर मौजूदा ज़माने के मसाइल और उनके हल की निशानदेही की गई है। आपकी ये कुतुब 23 जिल्दों में शाया शुदा हैं और रूहानी खजाइन के नाम से मौसूम हैं। 66 कुतुब उर्दू ज़ुबान में हैं और 2 दर्जन के करीब अरबी ज़ुबान में हैं। मलफूजात से मुराद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का वो पकीज़ा और पुरमुआरफ कलाम है जो हजूर ने अपनी मुकद्दस मजालिस में या जलसा सालाना के इज्तिमात में अपने सहाबा के तज़किया नफ्स, उनकी रूहानी और अखलाकी तरबियत और क़याम शरीयत मोहम्मदिया के लिए वक्तन फ़वक्तन इरशाद फरमाया। ये मलफूजात उर्दू में हैं और 5 जिल्दों में शाया शुदा हैं। मकतूबात अहमद से मुराद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वो खतूत हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ वक्तों में हक के तालिबों या मुखालफों की तरफ बगर्ज़ तबलीग या उनके सवालात का जवाब देने की खातिर लिखे। ये मकतूबात भी अपने अंदर इल्म की एक दुनिया समेटे हुए हैं। आपके ये मकतूबात 5 जिल्दों में शाया शुदा हैं। मजमुआ इश्तिहारात। आप अलैहिस्सलाम ने जब दावा फरमाया तो उस वक़्त अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इश्तिहारात देना नहायत मुफीद समझा जाता था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने भी इस तरीके से फ़ायदा उठाते हुए इस्लाम की हकानियत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इसबात में इश्तिहारात दिए। 1878 से आप अलैहिस्सलाम ने ये इश्तिहारात देने शुरू किए और ये सिलसिला आपकी वफ़ात तक जारी रहा। आपके ये इश्तिहारात हिजज कातिया, बराहीन नय्यरा और जिंदा खुदा के जिंदा कलाम से पुर हैं और इस रूहानी असला का अहम हिस्सा हैं
جو خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دین حق کے غلبہ کے لیے عطا فرمائے تھے۔ آپ کے یہ اشتہارات 2 جلدوں میں ہیں۔ تفسیر قرآن حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مذاہب والوں پر حقانیت اسلام ثابت کرنے کی غرض سے بہت سی کتب تصنیف فرمائیں۔ ان کتب میں آپ علیہ السلام نے قرآنی تعلیمات کو بطور ثبوت بیان فرمایا اور قرآنی آیات کی خوبصورت، پرمعارف اور دل نشین تفسیر بیان فرمائی۔ آپ نے اپنی تصانیف میں جہاں بھی قرآن کی آیات کی توضیح فرمائی ہے، ان سب کو یکجا کر کے تفسیر حضرت مسیح موعود کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر 4 جلدوں میں شائع شدہ ہے۔ فتاوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ حکم و عدل ہوگا، یعنی انصاف کے ساتھ متنازع امور کا فیصلہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کام بطریق احسن انجام دیا۔ آپ نے بہت سے معاملات میں امت مسلمہ اور جماعت احمدیہ کی رہنمائی فرمائی اور اپنے وقی اور قیمتی فتاوی سے نوازا۔ یہ فتاوی سلسلہ کے لٹریچر میں بکھرے ہوئے قیمتی موتی تھے، جنہیں یکجا کر کے فتاوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ ربوہ کے شعبہ فقہ کے نگران نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فتاوی کے متعلق ایک بہت مفصل کتاب تحریر کی ہے جس کا نام فقہ المسیح ہے۔ تذکرہ۔ خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کو کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور کشوف و رویا سے نوازتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وحی مقدس اور رویا و کشوف کو یکجا کر کے تذکرہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ عربی بول چال۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ احباب جماعت عربی زبان سیکھیں۔ چنانچہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام نے جو کوششیں فرمائیں، ان کی ایک کڑی یہ کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب ان عربی فقرات اور ان کے ترجمے پر مشتمل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لیے مرتب کیے تاکہ جماعت کے لوگ انہیں یاد کریں۔ یہ مضمون ابتدائی طور پر رسالہ تشہیز الاذہان میں شائع ہوا اور بعد ازاں اسے علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود کو نثر کے ساتھ شعر پر بھی یکساں دسترس حاصل تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتب میں اللہ کی تعریف و توصیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اشعار سے کام لیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ یعنی شعر و شاعری سے ہمارا مقصد و مدعا صرف اس قدر ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ نے اپنی کتب میں جہاں جہاں اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کو یکجا کر کے شائع کیا گیا ہے۔ در سمین اردو۔ در سمین اردو آپ علیہ السلام کے اردو اشعار کا مجموعہ ہے۔ آپ کا یہ کلام سنجیدہ علمی و ادبی حلقوں میں نہایت وقیع اور پرمعارف مانا گیا ہے، جسے پڑھ کر انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ در سمین فارسی۔ در سمین فارسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی منظوم کلام پر مشتمل ہے۔ آپ کا فارسی منظوم کلام بھی انتہائی پرمعارف، دل نشین اور وجد آفریں ہے۔ آپ کے فارسی منظوم کلام کا اردو ترجمہ بھی شائع شدہ ہے۔ یہ ترجمہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ القصائد الاحمدیہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم عربی کلام کا مجموعہ ان قصائد پر مشتمل ہے جو حضور نے اپنی تصانیف میں جا بجا رقم فرمائے ہیں۔ ان قصائد کا اصل موضوع رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ علیہ السلام کے بے مثال عشق و محبت کا اظہار ہے۔ حضور کا یہ کلام فصاحت و بلاغت، پاکیزگی افکار اور خالص عربی اسلوب کے لحاظ سے ایک بے مثل شاہکار ہے اور اسلامی عربی لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کا مشہور قصیدہ
یا عین فیض اللہ والعرفانی بھی اسی کتاب کا حصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی دینی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی دینی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی شاعر سے اصلاح لی، لیکن جب بھی آپ علیہ السلام کو اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اپنے خدا داد علم سے اردو، فارسی اور عربی میں بلا تکلف اور بلا تصنع طویل قصائد و نظمیں تحریر فرمائی جو ادب کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ کلام رہتی دنیا تک آپ علیہ السلام کے من جانب اللہ ہونے کا ایک زندہ نشان ہے۔ در مکنون دعویٰ سے قبل کا پرمعارف کلام در مکنون المعروف کلام احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ منظوم کلام شائع شدہ ہے۔ دعویٰ سے قبل آپ علیہ السلام اپنے کلام میں فرق تخلص کا استعمال فرماتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ اب آخر پر میں ایک اس وقت کے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت کے ایک بہت ہی متبخر عالم اور بڑے ادیب مولانا ابوالکلام آزاد بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کہ خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، خالی ہاتھ دنیا سے اٹھ گیا۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کے مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے، اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے گا، قائم رہے گا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 560۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سلطان صاحب، آپ نے بڑی محنت سے مضمون تیار کیا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور سر صاحب میں آپ کی اجازت سے جو ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں کرم داؤد احمد صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنا مضمون بیان کریں۔ ان کے مضمون کا نام ہے مغربی تفہیم اسلامی جہاد کے بارے، مغربی تفہیم اور اسلامی تنظیموں کا ذریعہ جہاد کا عروج۔ ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب، سوری ایک منٹ، مدیر صاحب ہمارے کتنے اسپیکر ہو رہے ہیں؟ داؤد صاحب ہیں، تو اس کے بعد آخر میں میری بھی باری تھی، تو دیکھ لیں گے، اگر ٹائم نہ بچا تو پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں رکھ لیں گے، یہی ہے۔ نہیں، نیکسٹ پروگرام کا موضوع فرق ہوگا، آپ ٹھیک ہے دیکھ لیں جی کیونکہ ہم نے 7:45 ختم کرنا ہے یہ ہاں سیشن، جی ہاں جی ٹھیک ہے؟ تو داؤد صاحب کا رکھ لیں، پھر اس کو داؤد صاحب ذرا 10 منٹ میں کر لیں پلیز، اور جی میرا چھوٹا ہی ہوگا، اور 5 منٹ پھر ملک صاحب آخر میں کچھ کر لیں گے تاکہ پھر اس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے داؤد صاحب، پلیز۔ ہاں جی جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی جلد سے. جی جزاک اللہ. وہ مجھے نظر نہیں تھا رہا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ افضل ملک صاحب نے بتایا ہے کہ میری جو یہ چند عرض جو میں نے کرنی ہے باتیں جہاد کے بارے میں ہیں جو مغربی تفہیم ہے اور اسلامی تنظیموں کے ذریعے سے جہاد کروں. تو سب سے پہلے یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اصل میں یہ انگلش میں لکھا ہے کیونکہ اردو میں ٹائپ نہیں کر پایا ٹائم پہ، اور میں بس ساتھ ساتھ اردو بتاتا جاؤں گا اس کی. تو جیسا کہ میرے پاس 10 منٹ ہیں تو اس لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ذرا جلدی بتانے کی. تو ویسٹرن اوپینین اباؤٹ جہاد کہ مغربی جو ممالک ہیں ان کا جہاد کے بارے میں کیا تصور ہے. تو جہاد جو کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ کافی اس کو غلط اس کا مفہوم لیتے ہیں. جنرل اوپینین جو ہے وہ ایک غلط مفہوم لیتے ہیں. بعض انٹلیکچوئلس ہیں جس کا میں ذکر کروں گا جو جنہوں نے اسٹڈی کی ہے اور لیکن اپنا مقصد جو ہے وہ بیچ میں بیان کیا ہے، لیکن بعض چیزیں درست بھی ہیں اور بعض چیزیں غلط بھی ہیں. بعض چیزیں وہ بعض انٹلیکچوئل جو ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن بعد میں پھر وہی غلط اسٹیٹمنٹ بھی بیان کر دیتے ہیں کسی اور راؤنڈ میں. تو وہ اس کی میں ایگزامپل سے چند ایک دوں گا. تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ ایک اسلام کے قانون میں سختی کرنے کا مطلب رکھتا ہے جو کہ غلط تصور ہے. اور اسی طرح جو بعض تنظیمیں ہیں جس طرح مڈل ایسٹ میں تنظیمیں ہیں جو جس کا بھی میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ جہاد کے نام پہ ایکسٹریمسٹ کام کرتے ہیں جو کہ یہاں یورپ میں بھی لیکن دنیا کی دوسری جگہوں پہ بھی اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن وہ جہاد کے نام پہ وہ یہ وارداتیں کرتے ہیں جو کہ بالکل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اور جب بھی یہ ہوا ہے حضور انور عزیز نے اس کو اس کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم بالکل اس کے برخلاف ہے. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیم جہاد کو ایک ایکسٹریمسٹ مطلب لیتی ہے کہ سختی کرنا اور سختی سے منوانا، اور اسلام کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی قانون ہیں ان پہ عمل کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو یہ جو آزاد پسند لوگ ہیں قومیں ہیں ان کے لیے جب بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس طرح جو ارکان اسلام ہیں اور ارکان ایمان ہیں، جب ان کو بتائے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت ایک مشکل سا تصور بن جاتا ہے اور اس میں ایک حد تک جہاد کا بھی مطلب لیتے ہیں. یہ جو ویسٹرن اوپینین ہے وہ یہی ان کا تصور ہے کہ جہاد جو ہے وہ اس کا اصل مقصد اسلام کا جو ہے وہ جہاد کے ذریعے، سختی کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جائے اور باقی قوموں پہ غلبہ پایا جائے، جو کہ غلط تصور ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ بھی میں بعد میں تھوڑی سی تفصیل اگر وقت بچا تو بیان کروں گا کہ اس کی اصل وجہ جو ہے ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہیں انہوں نے غلط مثالیں دی ہیں، غلط تعلیم بھی بیان کی ہے. اس ایک جو بہت مشہور اسکالر رہے ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا، اور اس کی وجہ سے جو مسلمان عوام الناس ہے وہ غلط مطلب لے لیتی ہے اور غلط کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ایک جنرل اوپینین تھا. اس کے بعد میں چلتا ہوں آگے جو کہ ایک میں نے انکلوپیڈیا جو برٹانیہ ہے ان سے لیا ہے. انہوں نے اسلام اور اباؤٹ جہاد آرگومنٹس دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو اسٹرگل یوزنگ آرم فورسز ونیور نیسری، یعنی کہ
جب بھی کوئی کام آرام سے نہ ہو تو وہاں پہ سختی کرنی جائز ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. اور جہاد کا مین مقصد ہے کہ وہ پولیٹیکل کنٹرول کیا جائے. یہ بھی جہاد سے بالکل مقصد نہیں ہے. کنورژن بائی فورس از فاربڈن ان اسلام. اب یہ بات انہوں نے درست کی ہے کہ آپ کسی کو سختی سے مسلمان نہیں بنا سکتے. تو یہاں پہ یہ انہوں نے آرگومنٹ درست لیا, لیکن بعض چیزوں پہ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے, بعض چیزیں غلط ہیں. Islam strictly prohibited the to wage war for the sake of acquiring worldly glory, power and rule. اب یہ بھی ان کی بات یہاں پہ ٹھیک ہے, جہاں کے اوپر وہ غلط دوسرے تصور بیان کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل گول کے لیے, پولیٹیکل مقاصد کے لیے جہاد استعمال کرتے ہیں, اور نیچے کہتے ہیں کہ اسلام میں تو سختی سے منع ہے جنگ کرنا کسی بھی دنیا میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے یا کسی پہ سختی کرنے کے لیے. تو یہ ایک ریفرنس میں نے لیا. اس کے علاوہ اور بھی ریفرنسز ہیں. یہ فلپ کے ہٹی ہیں, انہوں نے ایک اپنا 1949 میں کوئی آرٹیکل لکھا ہے جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام از این اگریسو اینڈ مشنری ریلیجن. تو ان کی جو انہوں نے اپنے تصور میں اسلام کو سمجھا ہے وہ اس لحاظ سے تو یہ غلط بات ہے کہ اسلام میں تو بالکل کوئی بھی تشدد پسندی نہیں ہے. مشنری ریلیجن مشنری ضرور بنائے جاتے ہیں, لیکن ان کا مقصد اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلانا ہے, نہ کہ کسی کے ساتھ سختی کرنی ہے. تو گیننگ آف اسٹیٹ ہوڈ بائی وار لائک سیریا, اس طرح ہم دوسرا مثالیں بیان کی ہیں کہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنا اصل مقصد ہے جہاد کا. تو یہ بھی ان کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. Long period what intervened between the military conquest of religion and religious conversion of the inhabitants. یعنی کہ جب جنگیں لڑی گئیں اور ان کو وہاں فتوحات حاصل کی گئیں اس وقت, اور جب وہ لوگ صحیح مسلمان بنے اس میں کافی وقت بیچ میں درکار تھا. تو یہ بات ان کی کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے, لیکن اس سے جہاد کے بارے میں غلط مطلب نہیں لیا جا سکتا. ایک اور ریفرنس دینا چاہتا ہوں, یہ ارنولڈ ٹوین بی صاحب ہیں. انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ دا مسلم عرب لبریٹڈ کنٹریز فرام گریک اور رومن رول. یعنی کہ یہ جو دوسرے ممالک کو آزاد کیا گیا, لبریٹڈ, یعنی کہ وہ پہلے مشکل حالات میں تھے اور ان کو ان کی مشکلیں دور کر کے ان کو وہاں سے اچھے حالات میں لایا گیا. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. مسلم کانگریس فرام 7 to 16th century نارتھ افریقہ ٹو اسپین آلموسٹ ہول آف انڈیا. یعنی کہ وہ سمجھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاد کے تھرو اسلام پھیلا ہے, جو کہ غلط تصور ہے. یہاں ویسٹ میں اسکولوں میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا گیا ہے. یہ غلط تصور ہے. ان لوگوں کو جو ان کے ذہن جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک ان کی سوچ ہے, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ہمارا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہاں پہ ہمیں بتانا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے احمدی بھی اور ایز اے مسلمان احمدی, کہ ہم یہ غلط تصور کا دور کریں. یہ تصور بہت عام ہے یہاں پہ, جس سے بھی آپ اگر بات کریں گے تو یہ ڈچ یا ویسٹرن کنٹریز میں عام کسی سے بات کریں گے تو وہ اس کا تصور ایسا ہی ہوگا کہ یہ سختی سے پھیلا گیا, حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ایک اور جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ the religion spread peacefully still further afield, یعنی اسلام جو ہے بعد میں امن کے ساتھ پھیلتا گیا.
تو یہاں پہ اپنی مطلب جہاد کو اس میں پازیٹیو بیان کر رہے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ امن کے ساتھ جو ہے پھیلایا گیا، یعنی امن کے ساتھ اسلام کو پھیلایا گیا. تو اس لحاظ سے یہ بات ان کی درست مانی جا سکتی ہے. سوری، میرا خیال ہے میں 10 منٹ سے اوپر چلا گیا ہوں، تو یہ ریفرنسز میں چھوڑ دیتا ہوں. آخر میں ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے. یہ جو غلط تصور ہے یہاں ویسٹ کا، اس کا یہ عبدالعلی مودودی جو ایک اسکالر تھا پہلے مسلمانوں میں سے، جس نے بالکل غلط تصور بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سختی استعمال کرو جہاں پہ بھی ضرورت ہو، اور وہاں پہ بھی سختی استعمال کرو جو جہاں ان کی جو بات ہے اس کے کوئی خلاف بات کرتا ہے. تو جو وہ ان کا سوچ اور سمجھ ہے، اگر اس کے کوئی خلاف بات کرتا ہے تو وہاں پہ آپ سختی استعمال کر سکتے ہیں. اور ان علماء اکرام کی وجہ سے جو غلط تصور انہوں نے اسلام کا دنیا میں بیان کیا ہے، لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا ہے. اور اس طرح جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح آگے میں چند ایک کا ذکر کروں گا، وہ پیدا ہوئی ہیں جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کہلاتی ہیں، حالانکہ وہ اسلامی ان کی اپنے آپ کو اسلامی بیان کرتی ہیں، اور ان کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے اوپر انحصار کہتے ہیں کہ وہ کرتی ہے. تو اور ساتھ وہ دنیا میں جو وارداتیں کرواتے ہیں تو وہ جہاد کے نام پہ کرواتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہاں پہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ وارداتیں کرواتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس کا اسلام سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں. یہ میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. تو یہ چند ایک میں نے جو وارداتیں یورپ میں ہوئیں، جو پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہوئیں اور ہر جگہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار وارداتیں دنیا میں ہوئیں، لیکن ہر ایک کا شمار نہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ جہاد کے نام پہ دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. اور ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ان جو غلط تصور یہاں دنیا میں یا ویسٹ میں پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں کا جو مسکنسیپٹ یعنی غلط فہمی جو ہے یہاں پہ، اس کو دور کیا جائے. پہلے سمجھا جائے کہ وہ غلط فہمی کس طرح پیدا ہوئی ہے، اور پھر ہم ان کو صرف باتوں سے نہیں لیکن ایکچوئل کام کر کے، اور ان کو مثالیں دے کے، مثالی عمل کر کے ان کو دکھایا جائے کہ اسلام کی اصل پیغام جہاد کے بارے میں کیا ہے. اسی طرح میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں کہ تو دعا کرنا تو سب سے ضروری ہے، ہر کام سے پہلے دعا کرنا ضروری ہے، لیکن دعا اپنے لیے بھی کریں لیکن قوموں کے لیے بھی کریں. اور اس طرح ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں یا نظر میں آتا ہے کہ وہ ہم کسی میں کنٹریبیوٹ کریں گے اور وہاں کسی غریب قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. صرف اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جب پیغام جاتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں اس طرح مدد کرنے کی، تو اس لیے اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور جو اسلام کا اصل مقصد ہے وہ سامنے آتا ہے. اور یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو پرانے اسلام کے ملا ہم کہتے ہیں، جنہوں نے غلط اسلام کا تصور بیان کیا ہے، وہ غلط تصور جو ہے اس کو دور کیا جائے، اور اچھا جو اصل مقصد ہے امن پسندی اور پیس کا، اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے لے کے آیا جائے. میرا خیال ہے یہ میں نے جلدی میں بیان کر دیا جتنا میں اس وقت کر سکتا تھا. ٹھیک ہے دوست صاحب، ختم ہو گیا آپ کا؟ جی جی، جزاک اللہ دوست صاحب، بہت شکریہ.
معذرت کے ساتھ گئے، ٹائم چلو اسٹارٹ ہو گیا تو سر صاحب کی ابھی اجازت، سر صاحب ٹائم تو 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو آپ کی اجازت پھر کیسے آگے کرنا ہے، چلانا ہے، ختم کرنا ہے یا نہیں، جزاکم اللہ ساروں کا. میرے خیال میں نماز کا وقت ہو چل رہا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ ٹائم کے لحاظ سے دیکھ لیں گے بہتر کرنے کے لیے. تو بہرحال میری طرف سے ساروں کو جزاکم اللہ جنہوں نے حصہ لیا، خاص طور پہ جنہوں نے تیاری کی اور کام کیا. اللہ جزا دے آپ کو، اور مدنی صاحب آپ کو بھی آرگنائز کرنے کا ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں آج کا. تو خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو سر صاحب آخر میں پھر دعا کروا دیں، پھر ختم. دعا سے شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا پھر نہیں تو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ساری ٹیم کا بہت شکریہ. نصیر صاحب کا، انہوں نے بڑی اسٹرگل کیا، اور آپ کا بھی سر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. گاہے بگاہے آپ کی وہ انسٹرکشن ملتی رہی ہیں. تو بہرحال حاضری کے اعتبار سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے جو آخری رپورٹ تھی وہ مجھے 44+ تھی. تو میرا خیال شاید اگر ریاست بھائی سن رہے ہیں، انہوں نے جو لاسٹ رپورٹ کیا ہے جا بھائی؟ ہاں 45 تک میں نے دیکھے. ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ. پھر اس پہ انشاءاللہ سر صاحب اس کے بعد جماعت سے رابطہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان سے رپورٹ بھی لی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پہ ان کی مدد سے کتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا اس پروگرام. بہرحال جزاک اللہ سر صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ وہ تو ایسی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.